بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل اور ہم جس کتاب کو مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے مفاتیح الحیات اور یہ ہے ہماری ریڈنگ کا پارٹ نمبر 6۔ ہم پڑھ رہے تھے چوتھی فصل جس کی ہیڈنگ تھی جسم و جان کی حفاظت اور انہیں نقصان پہنچانے کی حرمت۔ اس حوالے سے ہم پڑھتے ہوئے صفحہ نمبر 71 پر ہیں اور یہاں پر ہم جو سب ہیڈنگ ہے وہ ہے صحت و سلامتی کے عوامل۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ غذاؤں اور حفظان صحت کے اصولوں کی رعایت، اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہاں پہ سب ہیڈنگ ہے غذاؤں اور حفظان صحت کے اصولوں کی رعایت۔ لکھا ہے امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص پاکیزہ غذا کھائے اسے اچھی طرح چبائے، سیر ہونے سے پہلے غذا سے ہاتھ کھینچ لے اور بڑے پیشاب کو نہ روکے، وہ مرض الموت کے علاوہ کسی بیماری میں مبتلا نہ ہوگا۔ اور یہ حوالہ ہے جو کہ آپ نے نوٹ کرنا ہے، مکارم الاخلاق پیج نمبر 146۔ پھر لکھا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں 4 عادتیں نہ سکھاؤں تاکہ ان کے طفیل تم علاج کی زحمت سے بے نیاز ہو جاؤ؟ امام حسن علیہ السلام نے عرض کیا جی ہاں فرمائیے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک بھوک نہ لگے دسترخوان پر مت بیٹھو، دسترخوان سے اس وقت اٹھو جب ہنوز اشتہا باقی ہو، کھانے کو خوب چبا کر کھاؤ اور سونے سے پہلے رفع حاجت کرو۔ اگر ان امور کو انجام دو گے تو علاج سے بے نیاز ہو جاؤ گے۔ یہ ہے حوالہ جو کتاب الخصال صفحہ نمبر 229، الخصال الف لام خ صاد الف لام صفحہ 229 اور وسائل الشیعہ جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 245۔ ہم پڑھتے ہوئے پیج نمبر 72 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر لوگ کم کھایا کریں تو ان کے جسم صحت مند اور مضبوط رہیں گے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے پیج نمبر، کتاب کا نام ہے مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 362۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے معصوم سے مروی ہے کہ جو کم کھائے گا اس کا بدن سالم رہے گا اور اس کا دل صاف۔ اور یہ ہے حوالہ الدعوت صفحہ نمبر 77۔ آگے چلتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معدہ جسم کا حوض ہے اور رگیں اس سے متصل ہیں، پس جب معدہ سالم ہوگا تو رگیں سلامتی کو منتقل کریں گی، اگر معدہ بیمار ہوگا تو رگیں بیماری منتقل کریں گی۔ اور یہ ہے حوالہ کنز الاعمال جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 38۔ پھر لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ معدہ تمام بیماریوں کا گھر ہے جبکہ پرہیز ہر علاج کا سرچشمہ ہے، پس وہ چیز کھاؤ جو تجھے راس آئے۔ اور یہ حوالہ نوٹ کیجئے، یہ حوالہ ہے طب النبی صفحہ نمبر 19۔ پھر لکھا ہے حضرت امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ معدہ بیماریوں کا گھر اور مرکز ہے، اور اس کا حوالہ ہے مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 362۔ یہ کتاب کا نام اور صفحہ آپ تک پہنچا دیا۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے نومولود بچوں کا ختنہ 7ویں دن کرا دو، یہ پاکیزگی کا موجب ہے اور اس کے باعث بدن پر گوشت تیزی سے اگتا ہے۔ حوالہ ہے مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 230۔ نیکسٹ لکھا ہے، چھوٹی سی ہیڈنگ ہے جو کہ سفر۔ لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے سفر کرو تاکہ تندرست رہو، اور یہ ہے حوالہ الفقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 265۔ پھر اس کے بعد آگے لکھا ہے امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا حج اور عمرہ کرو، ایسا کرو گے تو تندرست رہو گے۔ اور اس کا حوالہ نوٹ کیجئے الدعوت صفحہ نمبر 76۔ پھر لکھا ہے ہیڈنگ ہے شب داری۔ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جب شب داری جسمانی سلامتی کی باعث ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا جو حوالہ ہے وہ ہے تہذیب الاحکام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 121۔ اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 73 پر، اور یہاں پر چھوٹی ایک ہیڈنگ ہے جس میں لکھا ہے خاموشی۔ لکھا ہے امیر المومنین علیہ السلام کے فرمان کے مطابق خاموشی سکون اور سلامتی کا موجب ہے۔ اور اس کا جو حوالہ ہے وہ آپ نوٹ کیجئے، کتاب ہے تحفۃ العقول اور صفحہ نمبر 223 ہے۔ پھر لکھا ہے جہاں بات کرنے کی ضرورت نہ ہو وہاں خاموش رہنا روحانی سکون کا باعث ہے، اسی طرح بعض موارد میں خاموشی اختیار کرنا بعض ناگوار عواقب مثلا دشمنی اور جسمانی خطرات سے بچاتا ہے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے جسمانی استراحت، الف سین تیرے الف ہے تے۔ ہمارے اوپر نہ صرف یہ
کہ جسم و جاں کی صحت و سلامتی کی رعایت ضروری ہے، بلکہ اعضاء و جوارے کے آرام و سکون پر توجہ دینا اور ان کے اعمال میں میانہ روی اختیار کرنا بھی لازمی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اپنے دل پر دباؤ ڈال کر اپنے فہم کا راستہ مت روکو، کیونکہ بدن کے ہر حصے کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ہے غرر الحکم، صفحہ نمبر 60۔ پھر لکھا ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص رات کو بھی کام کرتا رہے اور بیدار رہ کر اپنی آنکھوں کو آرام کا موقع نہ دے اور اسے نقصان پہنچائے، اس کا وہ کام حرام ہے۔ اور اس کا حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 127۔ لکھا ہے اگرچہ اس کام کی اجرت حلال ہے، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ پوری رات بیدار رہ کر کام کرنا کہ جس سے آنکھ کا حق ضائع ہو، یہ حرام ہے۔ اور اس کا حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 127۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ البتہ استثنائی الف سین تے سے نون الف حمزہ چھوٹی ہے، استثنائی موارد میں اور ضرورت کے وقت مثلا جنگ کے دوران یا کسی بیمار کو نجات دینے کے لیے بیدار رہنا ممنوع نہیں۔ امام کاظم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جسم کو آرام پہنچانا احتیاط اور کھانے پینے میں اعتدال کی جڑ ہے۔ اور اس کا حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 59 صفحہ نمبر 141۔ پھر لکھا ہے امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مناسب نیند بدن کو طاقت بخشتی ہے، اور یہ ہے حوالہ بہار الانوار جلد نمبر 59 اور صفحہ نمبر 316۔ اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 74 پر، جہاں پر ہیڈنگ ہے بدن کو ضرر پہنچانے سے اجتناب۔ لکھا ہے امیر المومنین علیہ السلام نے اس بیماری کے بارے میں کہ جو طبیب کو اپنی بیماری کے بارے میں درست معلومات فراہم نہیں کرتا، فرمایا کہ جو شخص طبیب سے اپنی بیماری چھپاتا ہے وہ اپنے بدن کے ساتھ خیانت کرتا ہے، اور یہ ہے حوالہ غرر الحکم صفحہ نمبر 484۔ پھر آگے لکھا ہے کہ حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ اسراف وہ کام ہے کہ جو مال کو ضائع کرے اور بدن کو نقصان پہنچائے، اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 53۔ پھر چلتے ہیں آگے۔ اس حدیث کی روح سے بدن کو نقصان پہنچانا اسراف کا ایک مصداق ہے، جبکہ اسراف کا شمار گناہان کبیرہ میں ہوتا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے بیماریوں کی روک تھام۔ فرمان نبوی ہے خدائے لا شریک کے صدقے کے باعث بیماریوں اور تکالیف کو دور فرماتا ہے۔ میں دوبارہ پڑھتی ہوں۔ فرمان نبوی ہے کہ خدائے لا شریک صدقے کے باعث بیماریوں اور تکالیف کو دور فرماتا ہے، اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 5۔ پھر لکھا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی فرمان ہے کہ مرغن اور میلے ہاتھوں کے ساتھ سونے سے احتراز کرو۔ اگر کوئی ایسا کرے یعنی میلے ہاتھوں کے ساتھ سوئے اور شیطانی اختلال الف خ تے لام الف لام کا شکار ہو جائے تو اپنے سوا کسی اور کی ملامت و سرزنش نہ کرے، اور یہ ہے حوالہ الفقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 6۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے نیز فرمایا کہ کم کھانا تمام علاجوں کی جڑ ہے، اور یہ ہے حوالہ طب النبوی صفحہ نمبر 19۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے امیر المومنین کا فرمان ہے کہ کم کھانا بہت سی جسمانی بیماریوں کا راستہ روکتا ہے، اور یہ حوالہ ہے غرر الحکم صفحہ نمبر 320۔ پھر لکھا ہے نیز آپ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو موسم سرما کی ابتدائی خزاں کی سردی سے بچاؤ، لیکن سردیوں کے آخری ایام یعنی ابتدائے بہار کی سردی کو وصول کرو، کیونکہ یہ بدن کے ساتھ وہی سلوک کرتی ہے کہ جو وہ درختوں کے ساتھ کرتی ہے۔ ابتدائی سردی پتوں کو جلا دیتی ہے، جبکہ آخری سردی پتے اگاتی ہے۔ حوالہ ہے نہج البلاغہ حکمت نمبر 128۔ ہم اس کتاب کے پیج نمبر 75 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر جمعے کے دن ناخنوں اور مچھوں کو کاٹنا جزام سے محفوظ رکھتا ہے، اور اس کا حوالہ ہے کتاب الخصال صفحہ نمبر 39۔ آگے چلتے ہیں۔ فرمایا کہ نیز گائے کا دودھ علاج ہے، اس کا گھی شفا ہے، اور اس کا گوشت بیماری کا موجب ہے۔ یہ حوالہ بھی نوٹ کر لیجئے۔ یہ حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 311۔ پھر لکھا ہے نیز فرمایا کہ رات کا کھانا نہ کھانا بڑھاپے کو دعوت دیتا ہے۔ پھر لکھا ہے آگے کہ عمر رسیدہ انسان کو چاہیے کہ وہ سیر ہو کر سوئے۔ حوالہ نوٹ کیجئے۔ حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 288۔ پھر لکھا ہے کہ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ حمام میں ٹھنڈا پانی نہ پیو کیونکہ یہ معدے کو خراب کرتا ہے۔ اور اس کا حوالہ ہے الفقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 103۔
13۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے نیز فرمایا کہ امیر المومنین ہمیشہ فرماتے تھے خبردار حمام کے اندر پیٹھ کے بل نہ لیٹنا۔ حمام سے مراد آج کل مرسوم اسٹیم بات کے حمام بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ گردوں کی چربی کو پگھلاتا ہے، اور اس کا حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 500۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے آپ ہی کا ارشاد ہے کہ حمام سے نکلتے وقت اپنے پاؤں پر ٹھنڈا پانی ڈالو کیونکہ یہ تیرے بدن سے بیماریوں کو نکال دیتا ہے، اور لباس پہنتے وقت کہو جو یہ لکھا ہے کہ ان بریکٹ کہ خدایا مجھے تقوی کا لباس پہنا دے اور مجھ سے برائی کو دور فرما۔ یہ سب بریکٹ میں تھا کیونکہ عربی کا یہ ترجمہ تھا۔ پھر لکھا ہے جب تم ایسا کرو گے تو تم ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رہو گے، اور یہ حوالہ نوٹ کرنا ہے الفقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 113 اور 114۔ پھر لکھا ہے مروی ہے کہ آپ نے حمام سے نکل کر لباس اور امامہ زیب تن کیا اور فرمایا کہ میں نے موسم سرما اور موسم گرما دونوں میں حمام سے نکلتے وقت امامہ اور لباس پہننے کو ترک نہیں کیا۔ اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 76 پر، اور یہ جو بات کہی گئی کہ ترک نہیں کیا اس کا حوالہ ہے الفقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 117۔ پھر لکھا ہے کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حمام سے نکلتے وقت سر کو ڈھانپ لینا چاہیے۔ پھر آئیے آگے لکھا ہے امام کاظم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہر دوسرے روز حمام جانے سے جسم فروا ہوتا ہے، لیکن ہر روز حمام جانے سے گردوں کی چربی پگھل جاتی ہے، اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 496۔ آئیے آگے چلتے ہیں، لکھا ہے امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے جو شخص مثانے کی تکلیف سے بچاؤ کا خواہاں ہو اسے چاہیے کہ اپنا پیشاب نہ روکے اگرچہ وہ اپنی سواری کی پشت پر ہی سوار ہو، اور یہ اس کا حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 59 صفحہ نمبر 322 اور مستدرک الوسائل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 288۔ آگے پڑھتے ہیں، لکھا ہے مذکورہ روایات اور اس طرح کی دیگر روایات میں جن احکام کا ذکر ہوا ہے وہ اگرچہ کلی عام اور مطلق ہیں، لیکن دیگر احادیث و آیات کی روشنی میں اس بات کا امکان ہے کہ مختلف افراد کی جسمانی تندرستی اور بیماری کے تناسب سے یا ان کی عمر میں اختلاف کے حساب سے یا ان کے جغرافیائی و ماحولیاتی محل وقوع اور موسمی حالات میں اختلاف کے تناسب سے مذکورہ روایت مقید اور خاص بن جائیں، یعنی ان کی دلالت کا دائرہ محدود ہو جائے، یعنی ان کلی اور مطلق احکام کا مورد یا موضوع خاص بن جائے جو ایک مخصوص صورتحال کا حامل ہو، اور ان احکام کا تعلق دیگر لوگوں اور دیگر مقامات سے کہ جن کی صورتحال مختلف ہو نہ ہو۔ بالفاظ دیگر مذکورہ روایات وغیرہ میں مذکور مطلق احکام دیگر روایات میں مذکور قیود و شروط کے باعث بعض خاص موارد سے مختص ہو جائیں گے اور دیگر موارد اس حکم کے دائرے سے خارج ہوں گے۔ بطور مثال اگر ایک حدیث میں مذکور ہے کہ عمر رسیدہ لوگ بھرے ہوئے شکم کے ساتھ سوئیں تو اس سے مراد وہ عمر رسیدہ لوگ ہیں کہ جو عام طور پر تھوڑے کھانے سے سیر ہو جاتے ہیں اور استثنائی حالت کے حامل ہیں، الف سین تے سے نون الف حمزہ چھوٹی حالت کے حامل نہیں ہیں۔ اور اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ عمر رسیدہ لوگ ہر حالت میں خوب پیٹ بھر کر کھائیں۔ اسی طرح اگر ایک روایت میں مذکور ہے کہ سیر ہو کر کھانے کے بعد پشت کے بل سونا یعنی قیلولہ بیماری کو ختم کرتا ہے تو یقیناً اس سے مراد سو جانا نہیں ہے، کیونکہ دیگر روایات میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ نیز اس بیماری سے مراد بدن کے اندر موجود تمام بیماریاں نہیں ہیں۔ اسی طرح اگر ایک روایت میں مذکور ہے کہ گائے کا گوشت بیماری کا موجب ہے تو اس سے یہ مراد نہیں کہ اس گوشت کے استعمال سے سب لوگ ہر حالت میں بیمار ہو جاتے ہیں، بلکہ دیگر روایات کی روشنی میں اور اس کی حلیت ہے لام یہ تھے کہ دلائل کے پیش نظر گائے کا گوشت ان لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے جن پر مخصوص جغرافیائی و جسمانی صورتحال یا عمر کے ایک خاص مرحلے کے پیش نظر بیماریوں کے حملے کا زیادہ احتمال ہوتا ہے۔ ہم آ گئے ہیں پیج 77 پر۔
اسی طرح ایک روایت میں مذکور ہے کہ ہر جمعے کو ناخن اور مونچھ کاٹنے والا جزام سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس عمل سے ہر شخص ہر حالت میں جزام سے محفوظ رہے گا، اگرچہ وہ حفظان صحت اور احتیاطی تدابیر کا خیال رکھے یا نہ رکھے، بلکہ اس حدیث کا مقصود یہ ہے کہ اگر مخصوص حالات میں جزام کا احتمال پیدا ہو جائے تو مذکورہ طریقے سے اس کی روک تھام ہو سکتی ہے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ بیماری کے عوامل، لکھا ہے مادی عوامل۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے علی، 9 چیزیں نسیان کو جنم دیتی ہیں: کھٹا سیب، دھنیا، پنیر، چوہے کا جھوٹا تناول کرنا، قبروں کی تحریریں پڑھنا، 2 عورتوں کے درمیان سے گزرنا، زندہ جوں کو نیچے گرا دینا۔ یہاں تک کی جو گفتگو ہے اس کا حوالہ ہے، اس کے نیچے لکھا ہے، یہاں پہ حاشیے میں حوالہ تو ہے تہذیب الاحکام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 329، لیکن یہاں پر کچھ مزید نقطہ لکھا ہے کہ اس فرمان میں صفائی کی اہمیت کو اجاگر اور اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ گندگی و آلودگی بیماریوں کو جنم دیتی ہے۔ چنانچہ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جوں کو دفن کرنا چاہیے اور پھینکنا نہیں چاہیے تاکہ آلودگی نہ پھیلے، اور یہ حوالہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ پھر بتا دیتی ہوں، تہذیب الاحکام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 329 ہے۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں۔ اب یہ گفتگو چل رہی تھی کہ گردن کی پچھلی جانب جو گہری جگہ ہے اس میں حجامت کرنا، یعنی یہ وہ مادی عوامل جو ہم پڑھ رہے تھے، اس میں اب آگے یہ ہے کہ گردن کی پچھلی جانب جو گہری جگہ ہے اس میں حجامت کرنا اور ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا۔ اب یہاں تک پھر یہ اس کا حوالہ دیا گیا ہے الفقی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 361، یعنی اس پوری گفتگو کا یہ حوالہ ہے، اور جبکہ بیچ میں جوں کے حوالے سے ہمیں تھوڑا سا مزید آگاہ کیا گیا تھا۔ اب لکھا ہے کہ آپ کا فرمان ہے کہ 5 چیزیں برس کو جنم دیتی ہیں: جمعہ اور بدھ کے دن نورا لگانا، نون واو ریحے لگانا، سورج کی براہ راست شعاؤں سے گرم ہونے والے پانی سے وضو یا غسل کرنا، جنابت کی حالت میں کھانا، عورت کے ساتھ حیض کی حالت میں مباشرت کرنا، اور سیر ہونے کے باوجود کھانا۔ اور یہ ہے حوالہ کتاب الخصال صفحہ نمبر 270 جی۔ اب ہم آگئے کتاب کے پیج نمبر 78 پر، لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے پانی کو چوس چوس کر پیو، یعنی کہ گھونٹ گھونٹ کر کے پیو، یہ بریکٹ میں لکھا ہے، اور ایک ہی گھونٹ میں پانی نہ پی جاؤ کیونکہ یہ جگر کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 381۔ آگے چلتے ہیں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے سورج کی شعاؤں کے نیچے نہ بیٹھو کیونکہ یہ لباس کو بوسیدہ، بدن کو بدبودار اور پوشیدہ بیماری کو آشکار کرتا ہے۔ اور یہ ہے حوالہ الجامع الصغیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 450۔ پھر آگے لکھا ہے یہاں پر کہ نقطے کے حوالے سے ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہے اس حدیث کا تعلق خاص حالات، خاص افراد یا مخصوص وقت اور جگہ سے ہو سکتا ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ان خاص حالات میں سورج کی شعائیں مذکورہ نقصانات یا گرمی لگنے کا موجب ہو سکتی ہیں، لیکن اگر مخصوص مقامات، حالات اور اوقات میں سورج کی شعائیں بدن یا لباس سے جراثیمی اثرات کو ختم کرنے کی موجب ہوں تو اس صورت میں سورج کی شعائیں مفید ہیں، جیسا کہ علم طب میں کہا گیا ہے۔ آگے نیکسٹ پیراگراف ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے دل میں قسم قسم کے کھانوں کی خواہش کا پودا اگائے وہ قسم قسم کی بیماریوں کا پھل بھی توڑے گا۔ اور یہ ہے حوالہ غرر الحکم صفحہ نمبر 484۔ نیز فرمایا کہ کھانے کے لیے زندہ مت رہو بلکہ زندہ رہنے کے لیے کھاؤ۔ اور یہاں پر یہ حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 333۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ نیز فرمایا کہ معدہ بیماریوں کا گھر ہے جبکہ پرہیز تمام دواؤں کی فہرست ہے، اور ہر بدن کو اس چیز کا خوگر بناؤ جس کا وہ عادی بن جائے۔ تندرستی پرخوری کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، کوئی بیماری کم عقلی سے زیادہ تکلیف دہ نہیں ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الدعوات صفحہ نمبر 77۔ نیز آپ نے فرمایا کہ جب تم گوشت خریدو تو اس سے غدودوں کو الگ کرو کیونکہ یہ جزام کی رگ کو حرکت
حرکت میں لاتے ہیں، اور یہ ہے حوالہ علل الشرائع صفحہ نمبر 561۔ اب ہم اس کتاب کو پڑھتے ہوئے پیج نمبر کتاب کے 79 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے مروی ہے کہ بیت الخلاء میں زیادہ بیٹھنا بواسیر کو جنم دیتا ہے، اور اس کا حوالہ ہے کتاب الخصال صفحہ نمبر 19۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی بقول حمام میں مسواک کرنا مکروہ ہے کیونکہ یہ دانتوں کی بیماری کو جنم دیتا ہے، اور یہ ہے حوالہ الفقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 54۔ امام صادق علیہ السلام کے بقول سورج کے نیچے خشک کیا ہوا گوشت کھانے سے بدن تباہ ہو جاتا ہے بلکہ یہ مہلک بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 314۔ نیز مروی ہے کہ سورج کے نیچے خشک شدہ گوشت انسان کو جلد بوڑھا بنا دیتا ہے، اور یہ ہے حوالہ تحفۃ العقول صفحہ نمبر 317۔ آگے چلتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے 3 چیزیں بدن کو تباہ کر دیتی ہیں بلکہ گاہے موت کا باعث بنتی ہیں، اور وہ یہ ہیں بھرے پیٹ کے ساتھ حمام جانا، بھرے پیٹ کے ساتھ مباشرت کرنا، اور بوڑھی عورتوں کے ساتھ مقاربت کرنا، اور یہ ہے حوالہ الفقی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 555۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے مروی ہے کہ جو زیادہ کھاتا ہے اس کا بدن بیمار رہتا ہے اور وہ سنگ دل ہو جاتا ہے، اور یہ ہے حوالہ الدعوت صفحہ نمبر 77۔ لکھا ہے آگے کہ امام صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ 3 چیزوں کو کھاتے رہنے سے موٹائی کم ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے انڈا، مچھلی اور بہت کچا کھجور، اور اس کا جو حوالہ ہے وہ بھی نوٹ کیجئے، کتاب الخصال صفحہ نمبر 155، وسائل الشیعہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 32۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے نیز امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ حمام میں کنگھی کرنے سے بال کمزور اور پتلے ہو جاتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کا معدہ اسے تکلیف نہ دے وہ کھانے کے دوران پانی نہ پیے یہاں تک کہ کھانے سے فارغ ہو جائے۔ جو شخص ایسا کرے یعنی کھانے کے دوران پانی پیے اس کا بدن مرطوب یعنی کہ سرد مزاج، یہ سب بریکٹ میں لکھا ہے، سرد مزاج ہو جائے گا، اس کا معدہ کمزور پڑ جائے گا اور اس کی رگیں کھانے کی قوت کو جذب نہیں کر سکیں گی، اور یہ ہے حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 59 صفحہ نمبر 323۔ اور یہاں پر ہم آ گئے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 80 پر 80۔ آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے آپ ہی کا فرمان ہے کہ مچھلی کے ساتھ انڈا کھانا گٹھیا، قولنج، بواسیر اور دانتوں کی تکلیف کو جنم دیتا ہے، اور یہ ہے حوالہ کتاب کا نام ہے مستدرک الوسائل جلد نمبر 16 اور صفحہ نمبر 359۔ پھر آگے لکھا ہے کہ آپ کا فرمان ہے کہ کچا گوشت کھانے سے پیٹ میں کیڑے پیدا ہوتے ہیں، اور یہ ہے حوالہ بحار الانوار جو کہ جلد نمبر 59 اور صفحہ نمبر 319۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے غیر مادی عوامل امام رضا علیہ السلام کی بقول جب لوگ کوئی نیا گناہ انجام دیتے ہیں جسے وہ اس سے قبل انجام نہیں دیتے تھے تو خدا انہیں ایک نئی مصیبت اور ایک بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے جسے وہ پہلے نہیں جانتے تھے۔ اب یہاں پر یہ حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 275۔ پھر لکھا ہے امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ خدا نے ایک پیغمبر کو مبعوث کیا اور یہ حکم دیا اپنی قوم سے کہو کہ بے شک جب کسی بستی کے لوگ یا کوئی گروہ جو میرے اطاعت گزار تھے ایک ایسے حادثے کے نتیجے میں جو انہیں پیش آئے اس روش کو چھوڑ دیں جو مجھے پسند ہو اس روش کو اپنائیں جو مجھے ناپسند ہو تو میں ان کی خوشیوں کو ناخوشی یعنی بریکٹ میں لکھا ہے اور بیماری میں بدل دوں گا، اور اس کا حوالہ ہم نے دیکھنا ہے، اس کا حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 268۔ آگے چلتے ہیں۔ آپ ہی سے مروی ہے برا کام کرنے والے پر برے کام کا اثر گوشت کے اندر چھری کی تاثیر سے زیادہ تیز رفتار ہوتا ہے، اور یہ ہے حوالہ المحاسن صفحہ نمبر 25۔ آگے چلتے ہیں، یعنی کہ ہم آگے ہیں اس کتاب کے پیج نمبر 81 پر، اور یہاں پر ہیڈنگ ہے دوا اور علاج، لکھا ہے حتی المقدور درد کو برداشت کرنا، یہ چھوٹی مزید سب ہیڈنگ ہے، لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ 4 چیزیں جنت کے خزینے ہیں، بیماری کو چھپانا، درد کو چھپانا،
چھپا کر صدقہ دینا اور مصیبت کو چھپانا۔ اور یہ ہے حوالہ الدعوت صفحہ نمبر 164۔ پھر امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے اپنی بیماری کا وہاں تک ساتھ دو جہاں تک وہ تیرا ساتھ دے، یعنی جب تک وہ قابل برداشت ہے تب تک اس کا علاج مت کرو۔ اور یہاں پر حوالہ ہے، اچھا میں پہلے یہ بھی بتا دوں ابھی اس سے پہلے کہ جو ابھی ہم نے پہلے پڑھا تھا، یعنی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ 4 چیزیں جنت کے خزینے ہیں: بیماری کو چھپانا، درد کو چھپانا، چھپا کر صدقہ دینا اور مصیبت کو چھپانا۔ اس کا میں نے آپ کو ایک حوالہ بتایا تھا الدعوت صفحہ نمبر 164، لیکن ابھی میں دیکھ رہی ہوں میری نظر سے گزرا ہے کہ اس میں ایک اور حوالہ ہے، وہ ہے مستدرک الوسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 67۔ یہ میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی تو معذرت۔ اب آگے پھر سے دوبارہ چلتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ اپنی بیماری کا وہاں تک ساتھ دو جہاں تک وہ تیرا ساتھ دے، یعنی جب تک وہ قابل برداشت ہے تب تک اس کا علاج مت کرو۔ یہ جو یعنی میں کہتی ہوں وہاں وہ بریکٹ کے الفاظ ہوتے ہیں، اور یہ ہے اس کا حوالہ ہے نہج البلاغہ حکمت نمبر 27۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے آپ ہی کا فرمان ہے کہ جب تک مسلمان کی بیماری اس کی تندرستی پر غالب نہ آئے تب تک وہ علاج نہیں کرتا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کتاب الخصال صفحہ نمبر 620 اور تحفۃ العقول صفحہ نمبر 110۔ جی بالکل۔ پھر آگے چلتے ہیں، لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے بدن کے پھوڑے پھنسیوں کو ناپسند نہ کرو کیونکہ یہ برس کی بیماری سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور یہ ہے حوالہ کتاب الخصال صفحہ نمبر 210۔ آگے کی طرف چلتے ہیں، مزید لکھا ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے زکام کا علاج نہیں کراتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہر شخص کے اندر جزام کی رگ موجود ہوتی ہے، جب اسے زکام لاحق ہوتا ہے تو زکام جزام کا خاتمہ کرتا ہے۔ اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 382۔ پھر لکھا ہے آگے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک تیرا بدن درد کو سہ سکے تب تک دوا استعمال نہ کر۔ اور یہ ہے حوالہ کتاب الکافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 382۔ نیز آپ نے فرمایا کہ جس شخص کی صحت اس کی بیماری پر غالب ہو اور وہ اس کے باوجود دوائی استعمال کرے اور اس کے نتیجے میں وہ مر جائے تو میں خدا کے ہاں اس سے بیزاری اختیار کروں گا۔ اور یہ حوالہ کتاب الخصال صفحہ نمبر 26۔ اور اب ہم اس کتاب کو پڑھتے ہوئے پیج 82 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے امام کاظم علیہ السلام کا فرمان ہے کوئی دوا ایسی نہیں جو کسی بیماری کا محرک نہ بنے۔ اب یہاں پہ پھر بریکٹ میں لکھا ہے بنا بری جہاں تک ممکن ہو دوا کے استعمال سے اجتناب برتنا چاہیے کیونکہ یہ بدن کے لیے زیادہ سود مند ہے۔ اب یہاں پر حوالہ ہے کہ الکافی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 273۔ پھر آگے لکھا ہے امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے پرہیز بیمار کو 7 دن سے زیادہ فائدہ نہیں دے سکتا۔ پرہیز کے بارے میں یہ ہے، اور اس کا حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 291۔ آگے چلتے ہیں، اب یہاں پہ ایک چھوٹی ہیڈنگ ہے، لکھا ہے کہ علاج ضروری ہے۔ لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اپنا علاج کراؤ کیونکہ خداوند متعال نے کوئی بیماری نازل نہیں کی مگر یہ کہ اس کے لیے کوئی شفا اور دوا بھی نازل فرمائی ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 362۔ پھر لکھا ہے امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس نے اپنی بیماری طبیبوں سے چھپائی اس نے اپنے بدن کے ساتھ خیانت کی۔ البتہ جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے کہ بیمار کا دوسرے لوگوں سے اپنی بیماری کا ذکر نہ کرنا اور شکایت سے اجتناب کرنا بہشت کا ایک خزینہ ہے۔ حوالہ نوٹ کیجیے الدعوت صفحہ نمبر 164 اور مستدرک الوسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 68۔ ہم آگے چلتے ہیں، لکھا ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ایک پیغمبر بیمار پڑ گئے اور کہنے لگے کہ میں اپنا علاج نہیں کراؤں گا تاکہ جس نے مجھے بیمار بنایا ہے وہی مجھے شفا دے۔ اللہ نے اس نبی پر وحی کی جب تک کہ تو اپنا علاج نہ کرائے میں تجھے شفا نہیں دوں گا، بے شک شفا میرے ہاتھ میں ہی ہے۔ اور اس کا حوالہ نوٹ کیجئے، یہ حوالہ ہے مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 362 اور وسائل الشیعہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 409۔ پھر لکھا ہے یونس بن یعقوب کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ انسان دوائی کھا کر گاہے مر جاتا ہے اور گاہے شفا یاب ہوتا ہے لیکن اکثر لوگ ٹھیک نہیں ہوتے۔
پھر اب بریکٹ میں لکھا ہے کہ صحت اور بیماری خدا کے ہاتھ میں ہے اور دوا کا کوئی کردار نہیں ہے، یہ بریکٹ کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا خدا نے دوا کو خلق کیا ہے اور اس میں شفا رکھی ہے، خدا نے کوئی ایسی بیماری خلق نہیں کی کہ جس کے لیے اس نے کوئی دوا خلق نہ کی ہو۔ ہم آ گئے ہیں پیج 83 پر، دوا خلق نہ کی ہو، پس خدا کا نام لے کر دوائی پی لے، یعنی خدا سے شفا طلب کر۔ اب یہاں پر حوالہ ہے، نوٹ کر لیجئے، وسائل الشیعہ جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 223۔ پھر لکھا ہے بشرطے کہ دوا درست ہو، مطلوبہ مقدار کے مطابق ہو اور مجرب اصولوں کے مطابق استعمال ہو۔ جب حضرت امام سجاد علیہ السلام نے ایک بیمار کو دیکھا کہ وہ صحت یاب ہو چکا ہے تو فرمایا کہ گناہوں سے پاکی تجھے مبارک ہو۔ اب حوالہ ہے عیون اخبار الرضا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 45۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے، چھوٹی ہیڈنگ ہے، علاج کے بعض طریقے۔ لکھا ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اہل بیت علیہ السلام بیماری کے دوران صرف کھجور سے پرہیز کرتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو آپ کی بیماری کے دوران کھجور سے پرہیز کرایا تھا۔ تو اب اس کا ہمیں آپ حوالہ نوٹ کیجئے، حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 291۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اے علی علیہ السلام کھانے کی ابتدا نمک سے کرو اور نمک پر ہی کھانے کا اختتام کرو، کیونکہ نمک 70 بیماریوں کا علاج ہے، جن میں سب سے آسان دیوانگی، جزام اور برس ہیں۔ آئیے یہ حوالہ نوٹ کیجئے، یہ ہے کتاب تحفۃ العقول صفحہ نمبر 12۔ آگے چلتے ہیں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ٹھنڈے پانی سے استنجا کرو کیونکہ یہ بواسیر کو ٹھیک کرتا ہے، اور یہ ہے حوالہ الجامع الصغیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 153۔ نیکسٹ ہے امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ٹھنڈا پانی معدے میں غذا کو ہضم کرتا ہے، اور اس کا حوالہ ہے مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 156۔ پھر لکھا ہے حضرت امام کاظم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بیماریوں کا علاج ان 3 چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں، دعا، صدقہ اور ٹھنڈا پانی، اور یہ ہے حوالہ ہے مستدرک الوسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 98۔ اس کے بعد آگے کی طرف ہم چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کے بقول ابلا ہوا پانی ہر چیز کے لیے مفید ہے اور اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، اور یہ حوالہ ہے مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 157۔ اور اب ہم اس کتاب کے پیج 84 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے ایک روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین علی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت آپ امیر المومنین علیہ السلام کو بخار تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سنجد سین نون جیم دال اور بریکٹ میں لکھا ہے بیر کی ایک قسم کھانے کا حکم دیا، اور یہ حوالہ ہے الدعوت صفحہ نمبر 157۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا بنفشہ اور ٹھنڈے پانی کے ذریعے بخار کی گرمی کا علاج کرو، اور یہ ہے حوالہ تحفۃ العقول صفحہ نمبر 110۔ پھر لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اہل بیت بخار کی گرمی کا علاج اپنے اوپر ٹھنڈا پانی ڈالنے اور سیب کھانے کے علاوہ کسی اور طریقے سے نہیں کرتے، اور اس کا حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 356۔ نیز فرمایا کہ سیب کھاؤ کیونکہ یہ بدن کی حرارت کو خاموش، جسم کی اندرونی حصے کو ٹھنڈا اور بخار کو ختم کرتا ہے، اور یہ حوالہ المحاسن صفحہ نمبر 551۔ نیز فرمایا بخار کے علاج کے لیے شکر کو کوٹ کر پانی میں حل کر کے صبح نہار منہ اور غروب کے وقت نوش کیا کرو، اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 265۔ پھر لکھا ہے نیز فرمایا کہ سر میں کنگھی کرنے سے بخار زائل ہوتا ہے، اور اس کا حوالہ نوٹ کیجئے، یہ ہے الکافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 488۔ پھر نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ امام ہادی علیہ السلام نے فرمایا کہ ملیریا کا بہترین علاج یہ ہے کہ شہد اور زعفران سے تیار شدہ فالودہ اور بریکٹ میں لکھا ہے حلوہ زیادہ کھایا جائے اور اس دن اس کے علاوہ کچھ نہ کھایا جائے، اور اس کا جو حوالہ ہے یہ بھی آپ نوٹ کیجئے، یہ بہار الانوار جلد نمبر 59 صفحہ نمبر 100 ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب خون کا دباؤ بڑھ جائے تو حجامت کرو کیونکہ بلڈ پریشر مہلک بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا حوالہ ہے مستدرک الوسائل جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 80۔
آگے کی طرف چلتے ہیں. لکھا ہے امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا حجامت سے جسم تندرست اور عقل زیادہ ہوتی ہے. اور یہ حوالہ تحفۃ العقول صفحہ نمبر 100. آئیے آگے چلتے ہیں، یعنی کہ اس کتاب کے پیج نمبر 85 کی جانب. لکھا ہے کہ امام باقر علیہ السلام کے بقول عرب 3 طریقوں سے علاج کرتے ہیں: حجامت کے، نشتر کے ذریعے، حقنا ہے قاف نون ہے کے ذریعے، اور داغنے کے ذریعے، جو آخری علاج ہے. اور یہ حوالہ ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 226. پھر نیکسٹ لکھا ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ علاج 4 چیزوں کے ذریعے کیا جاتا ہے، جو یہ ہیں: ناک میں دوا ٹپکانا، حجامت کرنا، نورا لگانا نون واو ریح لگانا، اور حقنا ہے قاف نون ہے حقنا کرنا. اور یہ حوالہ بھی یقیناً ہم ساتھ ساتھ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گی، وہ ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 225. آئیے آگے چلتے ہیں. لکھا ہے نیز فرمایا کہ بہترین علاج یہ ہیں: حجامت، ناک میں دوا ٹپکانا، حمام جانا، اور حقنا کرنا ہے قاف نون ہے کرنا. نیز فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام جن چیزوں سے علاج کرتے تھے ان میں حجامت کرنا اور نورا لگانا اور ناک میں دوا ڈالنا شامل ہیں. اور اس کا حوالہ ہے مستدرک الوسائل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 387. پھر ہے امام کاظم علیہ السلام کی بقول نرم اور تازہ ناشپاتی بدن کی حرارت کو ٹھنڈا کرتی ہے. اور اس کا حوالہ بھی یہ ہے کہ الکافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 359. پھر لکھا امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ سردیوں کے پورے ایام میں زکام سے محفوظ رہے، اسے چاہیے کہ بدن میں موم والے شہد کے 3 لقمے کھائے. اور یہ جو حوالہ ہے وہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 59 صفحہ نمبر 322. آگے چلتے ہیں. امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جب مسلمان کمزور ہو جائے تو وہ دودھ کے ساتھ گوشت کھائے، کیونکہ خدا نے ان دونوں میں طاقت رکھی ہے. اور یہ ہے حوالہ تحفۃ العقول صفحہ نمبر 107. پھر ہے امام صادق علیہ السلام کی بقول مہندی پسینے کی بدبو کو ختم کرتی ہے، چہرے کو تازگی بخشتی ہے، نیز منہ کو خوشبودار اور اولاد کو خوبصورت بناتی ہے. یہ ہے حوالہ الفقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 119. اس کے بعد ہم اس کتاب کے پیج 86 پہ آگے. لکھا ہے حرام چیزوں سے علاج کرنے کی مذمت، یہ ہیڈنگ ہے. لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپاک چیزوں کے ذریعے علاج کرنے سے منع فرمایا ہے. اور یہ حوالہ طب الائمہ صفحہ نمبر 62. پھر لکھا ہے حضرت کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ کی نے تکلیف اور بیماری کو خلق فرمایا اور ہر بیماری کے لیے ایک علاج بھی خلق فرمایا، پس اپنا علاج کراؤ لیکن کسی حرام چیز کے ذریعے نہیں. اور یہ ہے حوالہ الجامع الصغیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 259. پھر لکھا ہے حضرت صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کسی حرام چیز میں شفا نہیں ہے. اور یہ اس کا حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 193. پھر لکھا ہے جب کسی نے آپ سے پوچھا کہ کیا کشمش کے شراب کو دوا اور مخلوط کرنا درست ہے، تو آپ نے فرمایا کہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ حرام چیز سے شفا طلب کرے. حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 414. پھر لکھا ہے شراب جب شراب کے ساتھ مخلوط دوا کے بارے میں حضرت صادق علیہ السلام سے سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں تو اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، کہاں یہ کہ اس سے علاج کروں، کیونکہ وہ سور کی چربی اور اس کے گوشت کی طرح ہے، لیکن افسوس کہ کچھ لوگ اس کے ذریعے اپنا معالجہ کرتے ہیں. اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 414. آئیے آگے چلتے ہیں. لکھا ہے اب ہیڈنگ ہے تازگی اور نشاط کے عوامل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق خوشبو کا استعمال دل کو قوت بخشتا ہے. اور اس کا حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 510. امیر المومنین علیہ السلام کے فرمان کے مطابق خوشبو کا استعمال غسل، سبزے کو دیکھنا اور سواری انسان کو تر و تازہ اور پر نشاط رکھنے کے عوامل ہیں. اور یہ ہے حوالہ مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 42 صرف 42. پھر لکھا ہے امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ 10 چیزیں تازگی و نشاط کی موجب ہیں. وہ یہ ہیں پیدل چلنا، سواری، پانی کے اندر غوطہ لگانا، سبزے کی طرف دیکھنا، کھانا پینا،
خوبصورت بیوی کی طرف نظر کرنا، جنسی مقاربت، مسواک کرنا، ختمی کے پھول یعنی بریکٹ میں لکھا ہے کہ ملے پانی سے سر دھونا اور دوستوں کے ساتھ گفتگو کرنا۔ اور یہ ہے حوالہ المحاسن صفحہ نمبر 15۔ اور آگے چلتے ہیں۔ حضرت امام کاظم علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ 3 چیزوں سے آنکھوں کو روشنی حاصل ہوتی ہے، اور وہ یہ ہیں: سبزے کو دیکھنا، آب رواں کو دیکھنا اور خوبصورت چہرے کو دیکھنا۔ آب رواں اور اس کے بعد خوبصورت چہرے کو دیکھنا۔ اور یہ ہے حوالہ کتاب الخصال صفحہ نمبر 92 اور وسائل الشیعہ جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 60۔ تو یوں ہم نے پیج نمبر 87 پہ ہم آ گئے تھے، اور یہیں پر ہم نے یہ جو 4تھی فصل تھی اس کو مکمل کر لیا ہے۔ اجازت دیجیے، اگلی ریکارڈنگ میں اس سے آگے چلیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔